الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں یہ رمضان کا بہت ہی مبارک اور بہت ہی مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اس رب ذوالجلال کے فضل سے ہم سبھی نے اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی استعداد کے مطابق، اپنی اپنی کوشش اور محنت کے مطابق اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی، اور یہ مہینہ آدھا گزر چکا ہے. یقیناً ہر شخص نے بہت بڑھ چڑھ کے اور بہت ہی شوق کے ساتھ عبادات میں حصہ لیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمالوں کو قبول فرمائے. جس طرح ہم نے یہ اعمال اس رمضان میں، اس برکت والے مہینے میں کیے ہیں، اسی طرح اللہ ہمیں ساری زندگی ایسے ہی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ. اس روزے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کی عظمت اور جلال کا احساس آ جائے، اللہ کو ہر جگہ حاضر اور ناظر جان کر زندگی گزارنے کا شعور آ جائے. اس کی عملی مشق کے لیے روزہ دیا گیا ہے. بہت تفصیل سے گزشتہ جمعہ اس عنوان پر گفتگو ہو چکی ہے. آج کے جمعہ کا جو عنوان ہے وہ حدیث پاک کی روشنی میں، اور وہ مفصل حدیث، بہت تفصیلی حدیث جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو روایت کیا ہے، اللہ کے رسول کی وہ بڑی قیمتی حدیث جس کے اندر رمضان کی خوبیاں بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور غمخواری کا ہے. جہاں رمضان کی بے شمار فضیلتیں ہیں، جہاں رمضان کی بے شمار خوبیاں ہیں، جہاں رمضان اپنے دامن میں رحمتوں اور مغفرتوں کو سمیٹے ہوئے ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، وہیں رمضان کی بڑی خیر اور بڑی برکتوں میں یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ.
یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، مساوات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم اور ایک دوسرے کے احساس کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ ماہ سیام کو اس کو ماہ صبر بھی کہا گیا، صبر کا مہینہ ہے۔ ان ذلک لمن عزم الامور، اور صبر کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ آسانی سے نہیں آتا۔ صبر صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم کھانے اور پینے سے رک جائیں، بھوک اور پیاس برداشت کر لیں، اور بھوک اور پیاس کی شدت پر ہم اپنے آپ کو روک لیں اور سمجھیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بھی صبر ہے، لیکن یہاں سکھانا جو مقصود ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح سے روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا اور اس پر صبر کیا، اتنا زبردست صبر کیا، اتنا زبردست صبر کیا کہ شدت کی پیاس ہے، ادھر پیاس کی وجہ سے حلق سوکھا جا رہا ہے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، بھوک کی وجہ سے پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، کچھ بھی انرجی باقی نہیں، افطار کے وقت تک بالکل نڈھال ہو گئے، لیکن مجال بھی کوئی کھجور بھی کھا لے، کوئی کھانا دوبارہ کرے گا؟ ایک پانی کا قطرہ بھی حلق میں اتار لے، اس سے بڑی صبر کی مثال کیا ہوگی؟ کہ ادھر جان حلق میں ہے، پانی سامنے ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پہرے دار سر پہ نہیں کھڑا ہے، کوئی سزا سنانے والا سر پہ نہیں کھڑا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بے شمار مواقع ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے، لیکن ایسی صورت میں انسان صبر کرتا ہے کہ نہیں، میرا روزہ میرے اللہ کے لیے ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا اللہ مجھے پسند فرما رہا ہے۔ اسی روزے پہ اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی، تو انسان اپنے روزے کو بچانے کے لیے اور اللہ کو دیکھتا ہوا اور اللہ کی نظروں کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا، کھانے کا ایک لقمہ اپنے حلق میں نہیں ڈالتا، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ ہمیں اب ساری زندگی کے لیے سکھا رہا ہے کہ میں جس طرح سے اس روزے میں پانی کے قطرے کو نہیں اتارتا، کھجور کے ٹکڑے کو نہیں کھاتا، اب میں ساری زندگی مال حرام کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ حرام چیز کو، حرام مال کو، حرام لقمے کو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے آیا رمضان میں اپنے روزے کو تو بچا لیا، لیکن کیا میں اپنی زندگی میں ایمان کو بچا پا رہا ہوں؟ میں مال حرام سے اپنے آپ کو روک کر میری پوری زندگی کا اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو روزہ ہے، میں اپنے اس روزے کو بچا رہا ہوں؟ یہ شعور، یہ سب اس حالت میں سب کیا اب حرام کی طرف قدم نہیں جائے، اب حرام کی طرف قدم نہیں جائے۔ یہ تو مثال میں نے کھانے کی دی ہے، اب ہماری آنکھ حرام دیکھے گی بھی، ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ بھی نہیں جائے گا، ہم کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں کریں گے۔ یہ روزے کی تربیت ہے۔ یہ سلیقہ آیا، یہ 15 دن گزر گئے، آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنا جائزہ لیا؟
کبھی غور کیا اپنے نفس پر کہ میرا نفس یہ 15 دن کے میں روزے رکھ چکا ہوں، میرا نفس میرے کتنے قابو میں آیا ہے؟ اس طرح تجزیہ کریے، غور کریے، اپنے نفس کو جھنجھوڑیے، اپنے نفس کو جھنجھوڑیے کہ اس میں لگام آئی ہے کہ نہیں، وہ آمادہ، یہ جو 15 دن میں آمادہ ہوا ہے، اگرچہ اللہ کے فضل سے یہ سلیقہ اور یہ شعور آ گیا ہے تو اللہ کا کرم ایسا، اور اگر نہیں آیا ہے، آج پہلی دفعہ ہی سن رہے ہو، پہلی دفعہ اس طرف متوجہ ہو رہے ہو تو دعا کی ضرورت ہے، اور روزوں کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے کہ اللہ یہ پچھلے 15 دن تو شاید ایسا لگا کہ بھوک پیاس کی گزرتی ہے، یہ پچھلے 15 دن تو میں صرف یہ شعور اپنے اندر نہیں لے پایا، کیونکہ تیرا قرآن تو کہہ رہا ہے، قرآن تو حق سچ ہے، حق ہے، لعلکم تتقون، اس لیے روزہ رکھایا جا رہا ہے تاکہ تقویٰ آ جائے، اس لیے روزہ رکھایا جا رہا ہے تاکہ تقویٰ آ جائے، یعنی روزہ ہوگا تو تقویٰ ضرور ہوگا، یہ قرآن کا فرمان ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میری آپ کی کسی انسان کی کہی ہوئی بات میں ضرور شک ہو جاتا ہے، لیکن قرآن تو لا ریب فیہ ہے، شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں، کہہ رہا ہے قرآن روزہ ہے تو تقویٰ ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ روزہ اس معیار کا ہے یا نہیں، روزہ اس معیار کا ہے یا نہیں، تو یہ سب سکھایا روزہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس رمضان کی بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ بخاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس چیز کو ذکر فرمایا، غمخواری اور مساوات کا مہینہ ہے۔ روزے میں جہاں کھانے پینے سے روک کر ذرا بھوک اور پیاس کا احساس دلا کر ایک آسودہ اور شکمشیر رہنے والے انسان کو، ایک مالدار اور ایک رئیس آدمی کو، ایک دولت مند انسان کو کہ جو ہر وقت آسودہ اور شکمشیر رہتا ہے، اچھے اچھے لذیذ قسم کے کھانے، ہر فرمائش کی ڈش، ہر قسم کے لذتدار پکوان اور مزے مزے کے اور نئے نئے اور مہنگے مہنگے کپڑے اور اچھی سے اچھی مہنگی مہنگی برانڈڈ چیزیں، کہ کبھی زندگی میں کسی بھی چیز سے کمپرومائز نہیں کرنا پڑا، جو چاہا جو سوچا وہ کیا، جب جس چیز کو خریدنے کا دل چاہا خرید ڈالی، چیزوں کے انبار لگا ڈالے، کھانا روز گھر سے بکتا ہے، روز دسترخوان پر کھانا ضائع ہوتا ہے، نہ معلوم کتنے گیلن کتنے لیٹر پانی ضائع کر چکے ہیں، مشروبات کولڈ ڈرنکس سے فریج بھرے ہوئے پڑے ہیں، گوشت اور قورمے سے اور حلووں سے اور ڈرائی فروٹ سے الماریاں بھری پڑی ہیں۔ ایسے شخص کو اس روزے میں یہ تربیت کی جا رہی کہ ذرا بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر کے اللہ کے ان بندوں کی طرف متوجہ ہو جا کہ جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اپنے تن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی زندگی کی سہولت کی چیزیں اور زندگی کو آسان کرنے والی چیزوں کے لیے اسٹرگل اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ تیرا روزہ تجھے سبق سکھا رہا ہے، ان مستحقین کی طرف، ان غرباء کی طرف، ان مساکین کی طرف، ان محتاجوں کی طرف تیری توجہ کو کر رہا ہے، اور تجھے احساس کروا رہا ہے
کہ ذرا بھوک اور پیاس کو دیکھ اور اس بھوک اور پیاس کے بلبلاہٹ کو محسوس کر کہ جب روٹی کا ایک ٹکڑا، روٹی کا ایک لقمہ، کھانے کا ایک لقمہ جب پیٹ میں نہیں جاتا ہے، گھنٹوں بھوکا رہنا پڑتا ہے، اس بھوک کی حالت میں اس بھوک کو برداشت کرتے ہوئے تو اپنے ٹھنڈے ایسی روم کے اندر پڑے رہ کر بھی تو کہتا ہے کہ آج روزہ محسوس ہو رہا ہے، آج سحری ذرا ہلکی تھی، آج حسب معمول سحری نہیں کر پایا، آج سحری میں جو میرا شیڈول تھا، جو میرا روٹین تھا، اس کے مطابق سحری نہیں ہوئی، تو آج میں آفس نہیں جاؤں گا، آج میں فیکٹری نہیں جاؤں گا، آج میں دکان نہیں جاؤں گا۔ آج تو اگر کام کر لیا، تھوڑا ہارڈ ورکنگ ہو گئی تو روزہ تو یہ احساس کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سینکڑوں بندے بغیر پیٹ میں کچھ کھائے اور پانی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گھنٹوں کام کرتے ہیں، اور وہ کام کرنا ان کی مجبوری ہوتا ہے کہ اگر وہ اس بھوک کو لے کر گھر بیٹھ جائے تو ان کے بچوں کو کون کھلائے گا، ان کے گھر میں راشن کون پہنچائے گا، ان کی بنیادی ضرورتیں کون پوری کرے گا، ان کے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، ان کے علاج کا کیا ہوگا، ان کی بنیادی ضرورتوں کا کیا ہوگا۔ اگر وہ اس بھوک کو، اس پیاس کو لے کے بیٹھ جائے تو کیا ہوگا ان کا؟ وہ غریب مر جائے گا۔ تو ایک مالدار کو، ایک ثروت مند کو، ایک دولت مند کو یہ احساس کرایا جا رہا ہے کہ تو روزے کے اندر بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر تو کام نہیں کر سکتا، تو اللہ کے ان بندوں کی طرف متوجہ ہو کہ وہ بھوک اور پیاس میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی انسان، ان کی طرف کو محسوس کر، ان کی مجبوری کو سمجھ، وہ احساس پیدا کر کہ تیرے محلے میں، تیرے رشتہ داروں میں کوئی بھی شخص بھوکا نہیں رہ پائے، کوئی بھی بچہ بغیر ارمان کے اور ارمانوں کا جنازہ نکال کر کوئی بھی یتیم بچہ بڑا نہ ہو پائے، وہ احساس پیدا کر۔ آج امت کے سینکڑوں یتیم، سینکڑوں بیوائیں اور امت کی غیرت مند بہن اور بیٹیاں حالات کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، محتاجگی کی وجہ سے آج کیا کچھ نہیں کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ آج یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یتیم کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، غریب رشتہ داروں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، محلے کے غریبوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آج انسان صرف اپنی میں لگا ہوا ہے۔ دین کہہ رہا ہے تم مومن اس وقت تک ہو بھی نہیں سکتے، روزے کی تو بات چھوڑیے جناب، آپ کو تو ایمان کے ڈالے اور خطرے پڑ رہے ہیں، آپ اس وقت تک کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ کھاتا رہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ آسودہ اور سکمشیر رہے اور اس کے پڑوس کے بچے معمولی چیزوں کے لیے دل ملاتے رہے۔ آج وہ غریب، آج وہ یتیم، آج وہ مسکین، آج وہ بیوائیں، آج وہ امت کے محتاج، یہ رمضان آتا ہے تو اس رمضان میں مالداروں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیں تو ہماری عبادت کی پرواہ ہے، ہمیں تو یہ خیال ہے کہ مغفرت ہو جائے، ہمیں تو یہ ہو جائے کہ نیکیوں کے انبار لگ جائے، لیکن اس غریب کو فکر ہے اس کی غربت کی بھی، وہ آج اس مہینے کے آتے ہوئے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، امید کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ آج امت کے مالدار اپنی تجوریوں کو خالی کریں گے۔ آج جس طریقے سے لوگ نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں سبقت کر رہے ہیں، آج یہی مالدار دونوں ہاتھوں سے خرچ کریں گے۔ آج ہماری محتاجگی، آج ہماری غربت کا بوجھ ذرا ہماری اوپر سے، یہ ماہ سیام اللہ نے اس لیے بھی دیا ہے، یہ اس لیے بھی دیا ہے،
اس لیے نہیں دیا کہ صرف ہمارا دسترخوان، ہمارا افطار بہترین لذیذ پکوانوں سے ہو اور ہمارا پڑوسی اور غریب معمولی سے سموسے کے لیے، معمولی سے بھجی کے لیے اور کیلے کے لیے اور تربوز کے لیے تڑپ رہا ہو۔ اس کے بچے فرمائش کر رہے ہیں کہ اب آج تربوز نہیں آیا، آج سموسا نہیں آیا، آج فلاں چیز نہیں آئی۔ اگر محلے کے اندر ایک بھی گھر ایسا ہے، ایک بھی گھر ایسا اور ہمارے دسترخوان سے بے پردہ، ہم بعد میں افطاری سمیٹ کے غریبوں کو تک دے رہے، ہمارے کام کے لیے ہمارے کام روزہ سکھا رہا ہے، یہ احساس پیدا کروا رہا ہے، یہ ذہن سازی کر رہا ہے، یہ تربیت کر رہا ہے کہ امت کے مستحقین پر نظر رکھو، غرباء اور مساکین پر نظر رکھو، ان کا خیال، بیواؤں کا خیال رکھو، امت کی غیرت مند بہن بیٹیوں کا خیال رکھو کہ جو آج حالات سے مجبور ہو کر آپ کسی غیر کی دکان پر جانے میں پرہیز کر رہے ہیں۔ ایمانی غیرت کی بات کہتا ہوں، حالات اتنے ناخوشگوار ہیں، اتنے غیر معمولی ہیں، لوگوں کے اندر تعصب کا اس قدر زہر ڈال دیا گیا ہے اور دکھ رہا ہے، عملی طور پر دکھ رہا ہے، ہر شخص محسوس کر رہا ہے کہ ہمارا وہ پڑوسی جو سالوں سے ہمارے ساتھ غیر نظر ہمارے ساتھ رہتا تھا، کھلتا ملتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، سب کچھ، آج وہ بھی پرہیز کر رہا ہے۔ ہماری محلے داری، ہمارے پڑوس کا لحاظ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ بات نہیں رہی۔ ایسے ناخوشگوار ماحول میں کہ جب صرف معمولی سے ریلیشن رکھنا، محلے داری قائم کرنا، پڑوس قائم کرنا آسان نہیں رہا، ایسے موقع پر امت کی غیرت مند بہن اور بیٹیاں غیروں کے یہاں گھر جا کے کام کر رہی، برتن صاف کر رہی، کپڑے دھو رہی، مجبوری ہے، مجبوری کی بھوک پیٹ لے جا رہا ہے، ضرورت ہی لے جا رہی ہے۔ ہر کوئی بیکار نہیں ہوتا، ہر کوئی فضول خرچ نہیں ہوتا، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ آج جا رہی ہے محنت مند بہن اور بچی لگا، کیا کچھ نظریں نہیں پڑتی ہوگی، کیا کچھ برداشت نہیں کرنا پڑتا ہوگا۔ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا، ہماری دینی ایک حمیت کا تقاضا، اتنے سارے مسلمان اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اپنے فضل و احسان سے نواز رکھا ہے۔ اگر ہم صرف اپنے گٹکے اور پاؤچ کے فضول خرچوں کو ہی مت کر دیں، مت کریے بدلاؤ، آپ کریں گے نہیں مجھے پتا ہے، لیکن ایک احساس ہے اگر ہم صرف ان سگریٹ کے دھوؤں کو، گٹکے اور پان کی پیکوں کو ہی بند کر دیں گے تو آج امت کی جو غیرت مند بہن بیٹیاں غیروں کے یہاں کام کرنے جانے پر مجبور ہیں، اگر ان پیسوں کو ہم صرف ان کو ہی دینے لگ جائیں گے تو ان کو ضرورت پیش نہیں ہے۔ آج پان کی پیکوں میں، گٹکے کے پیکوں میں اور سگریٹ کے دھوؤں میں نہ معلوم کتنے پیسے برباد کر رہے ہیں، کچھ توجہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ اس احساس کو پیدا ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری پیدا کرنے کا ہے، یہ احساس ڈالنے کا مہینہ ہے، یہ سمجھنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے، خندہ پیشانی سے ساتھ چلنے کا مہینہ ہے۔ کتنی عظیم مثال اللہ کے رسول نے پیش کی ہے، کہا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے، اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے، اس مہینے کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے، اور جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اللہ اس کو بہت اجر و ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا
ظاہر سی بات ہے سب کی حیثیت ایک جیسی تو نہیں ہوتی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص تو کسی کو روزہ افطار کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کے رسول فرما رہے کہ پیٹ بھر کے کھلانا مقصود نہیں ہے. اگر کوئی ایک کھجور ہی کھلا دیتا ہے, اگر کوئی ایک گھونٹ لسی کا ہی پلا دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور پر اور ایک گھونٹ لسی پر اسے اجر و ثواب دے. سارے مسئلے کو حل کر دیا. اب پوری امت, سب لوگ, تمام ہی لوگ ذمہ دار آ گئے, سب لوگوں کی ذمہ داری آ گئی. صرف مالدار تو ہے ہی, وہ تو ان کا تو فرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ متوسط طبقے کے بھی لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ کم مالدار لوگ وہ بھی خیال رکھیں, وہ بھی اپنا کچھ حصہ, کچھ چیزیں غربا و مساکین تک پہنچائیں. کس قدر ضرورت ہے, یتیموں کی کفالت کی ضرورت ہے, بیواؤں کے ان کی بہترین گزارے کی ضرورت ہے. نہ معلوم کتنے مساکین مسکین لوگ روز کی محنت اور مزدوری کرنے والے, رمضان میں کچھ تو بیچارے اللہ ان کو اجر دے روزہ رکھ کے کام کر رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ کام شدت کا ہے اور وہ اپنے کام کو عذر بتا کر روزہ چھوڑتے ہیں. اللہ جو بھی ان کو ان کے ساتھ معاملہ کرے, ہم دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے بہتری کا معاملہ کرے. لیکن بہرحال ایک بڑا طبقہ, بڑی فہرست امت کی ایسے مستحقین لوگوں کی ہے کہ جن پر خرچ کرنا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری. توجہ ادھر ہونی چاہیے تھی, لیکن توجہ کدھر ہے؟ توجہ ادھر ہے افطار کی دعوت کرنے. 500 700 800 لوگوں, 1000 2000 لوگوں کی افطار پارٹی کرنی, مہنگے گارڈن لے کے, مہنگے کھانے پکوا کے, بہت اچھی ڈشیں اور بہت کچھ افطاری کا ساز و سامان رکھ کے مہنگے افطار, بڑے VIP کو بلایا جا رہا ہے, بڑے مالدار لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. ایک کاش کہ یہ روزہ ایسا افطار کروانے والے لوگ اپنے اس سرمایہ کو, اپنی اس رقم کو جو بھی حیثیت کے مطابق بنتی ہے ان صحیح مستحقین تک پہنچا دیتے, ان ضرورت مندوں تک پہنچا دیتے. اگرچہ وہ ایک ہی گھر کی ضرورت پوری ہو, پورے رمضان کی ایک ہی گھر کی ضرورت پوری ہو, صرف ایک ہی یتیم بچے کے عید کے کپڑے آئے, ایک ہی گھر میں محلے کے یا رشتہ داروں کے ایک ہی گھر کے اندر خوشی آئے, تو وہ 1000 لوگوں کو بٹھا کر کھانا کھلانا اس کا اجر ایک طرف, اور کسی ایک غریب کے گھر خوشی ڈالنے کا اجر ایک طرف. یہ اصل مغفرت تھی کہ کسی ایک غریب گھر کو ہم سہارا دیتے. یہ اصل روزہ افطار تھا, یہ والا روزہ افطار کا اصول ہے. اور جس کو آپ آپ کے دسترخوان پہ بلا رہے ہیں وہ تو پہلے سے ہی آسودہ ہے, وہ تو پہلے سے ہی مزے کی کھانے والا ہے. اس کی تو لائن لگی ہوئی ہے, آج ان کے یہاں جانا ہے, کل ان کے یہاں جانا ہے, پرسوں ان کے یہاں ہے, وہ والا جمعہ ان کے یہاں ہے, وہ والے اتوار کی ان کے یہاں کی دعوت ہے. وہ تو لائن لگی ہے, اور وہ تو خود اتنا سکم شیر ہے کہ بعض دفعہ تو لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ آج تو 2 جگہ دعوت ہے, آج تو 2 جگہ دعوت ہے. ہو رہا ہے کوئی نئی بات نہیں, لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے, اس طرف توجہ ہے, اس طرف توجہ ہے. یہ احساس اپنے اندر ہے. دیکھو دین کیسی تربیت کر رہا ہے, کتنی زبردست تربیت کر رہا ہے کہ روزے کے بعد صدقۃ الفطر ہے نا, فطرانہ ہے. ہم کوئی نئی چیز بتا رہا ہوں کیا, ہے نا فطرانہ. رمضان کے بعد ہم فطرہ نکالتے ہیں, اور فطرے کا حکم ہے کہ عید پڑھنے سے پہلے دے دیں. یہ تو اس کی
اس کی باؤنڈری ہے کہ لاسٹ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، تبھی وہ صدقۃ الفطر ہوگا، ورنہ میرے کام صدقہ بن کے رہ جائے گا۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے حکمت کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ یہ تو لاسٹ باؤنڈری ہے کہ کوئی کسی کے پاس آخر میں پیسے آئے تو وہ آخر حد تک عید جانے سے پہلے ادا کرتا جائے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عید کا انتظار کرتے بیٹھو، اب عید کی صبح ہی دیں گے یا عید کی رات کو دیں گے۔ اس فطرانے کی حکمت کو سمجھو، اس کی مصلحت کو سمجھو، اس کی حکمت کو اور اس کی مصلحت کو حدیث کے اندر بیان کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صدقۃ الفطر اس وجہ سے نکالا جاتا ہے کہ یہ جو روزے ہم نے رکھے ہیں، یہ روزے ہم نے رکھے ہیں، ان روزوں میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہو، جو کمی پیشیاں ہوئی ہو، ہماری بدامانیوں کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے کوئی بھی کوتاہی اس روزے کے اندر ہوئی ہو، تو اس کوتاہی کی بھرپائی کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ اس صدقۃ الفطر کی برکت سے تمہارے ان روزوں کی اور ان عبادات کی کمی کوتاہیوں کو ختم کر کے قبول کر لے، ختم کر کے قبول کر لے اور روزے قبول ہو جائے۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ جب تک بندہ صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا، اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے۔ کیسا زبردست ذہن بنایا گیا، کیسی ذہن سازی کی گئی، اللہ توبہ کروا دیتے۔ نماز میں کوتاہی ہوتی ہے تو سجدہ سہو ہو جاتا ہے، آپ سہو کا سجدہ کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی درست، یا دوہرا لیجیے نماز۔ لیکن روزے کی کوتاہیوں کو اور روزے کی کمی پیشیوں کو مال خرچ کر کے پورا کروایا جا رہا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ جو روزے رکھنے کے بعد جو اللہ کی طرف سے خوشی منانے کا جو دن ملا ہے، عید کا دن ملا ہے، تو تمام اہل اسلام کے لیے بہت خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر خوشی کے ڈیرے اور بسیرے ہوتے ہیں، ہر چہرے پہ مسکراہٹ اور سجاوٹ ہوتی ہے، ہر بچہ کھلکھلاتا ہوا اور جھومتا ہوا اور عید کی خوشی کے ترانے پڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور پورے محلے میں، پورے مسلم سماج میں، پوری مسلم کمیونٹی میں، پورے عالم اسلام میں عید کو لے کر خوشیوں کی بہار ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ ایسی حالت میں اور ایسے خوشی کے وقت میں اسلام ان مساکین اور ان غربا اور ان محتاجوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور ان کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے مالدار، تو اپنے کپڑے تو لے آیا، تو اپنے بچوں کے کپڑے تو لے آیا، تو نے اپنے گھر عید کی سوئیوں کا انتظام تو کر لیا، تو نے اپنے رشتہ داروں کو بلانے کا انتظام تو کر لیا، تیرے گھر تو عید کی خوشی کی رونقیں بکھری پڑی ہے، لیکن تیرے ساتھ تیرا وہ غریب مسلمان، وہ محتاج مسلمان، وہ ضرورت مند مسلمان، اور اس کے گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو اپنی عید کی خوشی میں اس کی خوشی کو بھی شامل کر، اور یہ فطرانہ نکال، اس فطرانے کی رقم سے اس کے گھر میں بھی خوشی آئے، اس کے بچوں کے بھی کپڑے، اس کی بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں، وہ بھی خوشی کی اس تقریب میں، خوشی کے اس تہوار میں، خوشی کے اس دن میں اپنے آپ کو خوشی محسوس، اس وجہ سے فطرانہ نکلا ہے، اس وجہ سے نکلا ہے کہ ہمارا ایمان، اور اس فطرانے پہ آپ کیلکولیٹ کرنا، جو چیزیں بتائی، گیہوں بتائے ہیں، جو بتائی ہے، کھجور بتایا ہے، کشمش بتائی، ان چیزوں کی مقدار علماء سے پوچھیے، ان 4 چیزوں پر نکلے گا، گیہوں پر نکلے گا، جو پر نکلے گا، اور کھجور پر نکلے گا، اور کشمش پر نکلے گا۔ ان کی مقدار پر آپ جو ہے صدقۃ الفطر اپنی حیثیت پر نکالیے۔ چلیے ابھی صرف گیہوں کو ہی لیتے ہیں، اور گیہوں کی قیمت ایک موٹا ایک گراؤنڈ فگر کو اگر مان لیں اور تھوڑا سا اس میں کچھ بڑھا بھی دیں، 100 روپے کر لیں کہ اگر ایک کی طرف سے 100 روپے ہے،
ہر اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونا الگ چیز ہے، صدقۃ الفطر کی کہ ثابت ہونے کی اور الگ چیز ہے۔ اگر نصاب کا مالک ہے، بھلی مال نہیں ہے لیکن نصاب کا مالک ابھی مال آیا اور اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے تو پورا سال گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ رمضان میں ہی پیسے آئے اتنے کہ نصاب کے مالک ہو گئے، یا عید سے 2 دن پہلے ہی پیسے آئے کہ نصاب کے مالک ہو گئے۔ اب اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے، اس کی طرف سے بھی اور اس کے معصوم بچوں کی طرف سے بھی۔ اگر اس کے بڑے بچے بالغ بچے کما کر جاگیر ہیں تو ان کی طرف سے بھی، بیوی خود اسی پر ڈیپینڈ ہے تو بیوی کی طرف سے بھی، ماں باپ کچھ نہیں کرتے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کی طرف سے بھی، یعنی سارے گھر کی طرف سے۔ ایک گھر سے اگر ایک موٹا موٹا فگر اٹھا کر چلے، اگر 500 روپے اگر نکلتا ہے، 500 روپے اگر نکلتا ہے تو ہماری دیواس میں مسلمانوں کے کتنے گھر ہیں؟ ہماری آبادی 30-35 ہزار بتائی جاتی ہے یہاں پر۔ 30-35 ہزار میں سے اگر 20 ہزار ہی ایسے لوگ نکال دو کہ جن کے اوپر عائد نہیں ہو رہا، صرف 10 ہزار لوگ ہی اگر صدقۃ الفطر بالکل بہتری کے ساتھ اور اصول کے مطابق نکالیں گے تو کتنی بڑی رقم نکلتی ہے۔ بتاؤ پورے شہر کے اندر کوئی گھر ایسا رہ پائے گا؟ کوئی گھر ایسا محتاج بچے گا؟ کوئی یتیم کہ وہ عید کی خوشی سے محروم رہ پائے؟ یہ اسلام کا نظام ہے میرے بھائی، اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ، یہ احساس پیدا کرنے، غربا سے اور مساکین سے جوڑنے کا مہینہ ہے۔ آپ اپنے پاس اپنے نالج میں رکھیے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، ان کو کھنگالیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون ہے ایسا، اور رشتہ داروں کو اور قرابت داروں کو دینے کی دوہری فضیلت ہے۔ ایک تو صدقۃ الفطر دینے کا اجر اپنی جگہ اور دوسرا رشتہ داری کو نبھانے کا اجر اپنی جگہ۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اپنے پاس پڑوس میں دیکھیے، اپنے محلے میں دیکھیے، اپنے تعلقات والوں میں دیکھیے۔ اگر ہر شخص اپنی خود کی ذاتی ذمہ داری لے لے گا اور وہ خود اینالائز کر کے اپنا ایک ڈیٹا بنا کے رکھ لے گا کہ مجھے ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے، مجھے ان لوگوں کو رقم دینی، ان لوگوں تک پہنچانا ہے، تو الحمدللہ مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے، مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ مہینہ کی تربیت کر رہا ہے، یہ احساس ہمارے اندر ڈال رہا ہے، یہ فکر ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، جہاں روزوں کے لیے تم روزے رکھ رہے ہو، عبادات کر رہے ہو، وہاں غریب اور مستحقین پر بھی نظر ہو، اور یہ تمہاری مغفرت کروائیں گے، یہ تمہاری لیے دعائیں خیر کریں گے، یہ تمہارے کاروبار کے لیے میں برکت کے لیے دعا کریں گے، اور ان کی مصیبت کے وقت تم ان کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مصیبت کے وقت تمہاری مدد کرے۔ جیسا تم کسی مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت کے وقت خالی نہیں چھوڑو گے، اللہ تمہیں کبھی زندگی میں مصیبت کے وقت تنہا نہیں چھوڑے۔ اتنا بڑا وعدہ ہے۔ تو یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس کو دھیان رکھیں۔ اگلی چیز، ایک دوسرا اشرا چل رہا ہے، مغفرت کا مہینہ، خوب مغفرت کے لیے اپنے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اور اگلا جمعہ آنے سے پہلے آخری اشرا شروع ہو جائے گا جو آگ سے خلاشی کا ہے، اور آخری اشرے کے جو 10 دن ہیں بڑے قیمتی ہیں، 10 راتیں بڑی قیمتی ہیں، ان میں اعتکاف ہوتا ہے اور لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو اعتکاف کے بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ فارغ کرے، یا اللہ ایسے حالات پیدا کریں کہ ہم اعتکاف کر سکیں، تاکہ اس اعتکاف کی برکت سے ہم لیلۃ القدر کو پا سکیں اور لیلۃ القدر کی خیر کو ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔